لوگوں کو بھی تنبیہ ہے کہ کسی دیوانے کے حلقے میں نہیں، کہ وہ کچھ بھی بڑے سے بڑا آدمی بن جائے، اگر کسی اللہ والوں کے حلقے میں نہیں ہے خیر و برکات سے محروم ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ اگر اہل علم اللہ والوں سے جڑ جائیں تو پتہ نہیں کس مقام پر چلے۔ کیونکہ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں انہوں نے مجاہدہ کیا ہوتا ہے، بس اب اس مجاہدے پر رزلٹ مرتب کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ والوں صحبت سے ہوتا ہے۔ مجاہدہ کیا ہوا ہے طالب علمی میں 8 سال 10 سال 15 سال مشقتیں، تکلیفیں، نفس کے خلاف، پھر مسافرت، مجاہدہ تو ہو گیا۔ اب مجاہدے کے بعد اس کو دیکھ تو پکی، دم لگا رہے ہیں، دم کے بغیر خوشبو نہیں آتی، پکتی نہیں۔ یہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے علاقے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ سنگم ہے 3 بزرگوں کا، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ علاقہ 3 بزرگوں کا سنگم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھاتے میں اس کو ڈال دی۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل سامنے کے ایریے میں، یہاں بھی میں حاضر ہوتا تھا، بالکل سامنے تھوڑا سا فاصلہ، اور مفتی رشید محمد صاحب ہمارے پیچھے کے علاقے میں، اور ہمارے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب اور شاہ عبد الغنی، ان کے شیخ شاہ عبد الغنی پھول رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی پیچھے کے علاقے میں رہتے تھے، اور حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مدنی اور دفین جنت البقیع، ان کے ساتھ روزانہ یہاں اس مسجد میں، روضۃ العلوم مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ علاقہ ان بزرگوں کے انوارات ہیں یہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھاتے میں ڈال دی، آنا جانا ہو گیا ہمارا۔ یہ وہاں تو موجود ہے، بس اس کو پانی نکالنا ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالعلی صاحب مثال دیتے تھے دم سے، کہ اگر پلاؤ پکاؤ پکی سب کچھ ہو گیا آپ نے، لیکن اس کو اگر دم نہیں دیا نہ خوشبو آئے گی نہ ذائقہ آئے گا۔ حالانکہ ساری محنت ہوئی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لکڑیاں لگی، مسالے لگے، سب ہے، لیکن وہ جو گیلا کر کے کپڑا دم دیتے ہیں نا جی، وہ اس کی خوشبو اڑاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کسی کو اللہ والوں کی صحبت سے دم لگ جاتا ہے، سالب کی خوشبو اڑتی ہے، اس کی خوشبو اڑتی 400 عالم، شورا کس نے اڑایا، 400 عالم میں شورا اڑ جاتا ہے، لوگ کسی آ رہے ہیں، لوگوں کے جہاں بھی ہیں ان کے دل میں ایک محبت ہے، عقیدت ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ لوگ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ اگر ملے بھی نہیں ہیں، کہ نیک لوگوں کے لیے دعا کرنا ہم اس کے مامور ہیں۔ نیک لوگوں کی دعا کے لیے، ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ ان کے بقا سے عالم کا بقا ہے، پھر آپ کے لیے راحت ہے۔ اور آپ کہیں گے کیسے مامور ہیں، تو اتحیات پڑھ لو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم پر بھی سلامتی، اور کن پر سلامتی ہو، دیکھا دلیل آ گئی۔ یہ مولوی پیر کا یہ فائدہ ہوتا ہے، مامور ہے، السلام علینا وعلی عباد، جتنے بھی عباد صالحین اللہ ان پر سب پر آپ جو ہے سلامتی نازل فرمائیں، کیونکہ ان کے وجود سے عالم کا وجود ہے، اور آپ کی بقا ہے، خیر کی بقا ہے۔ اگر وہ چلے جائیں شر غالب آ جاتا ہے، فتنے آتے ہیں۔ بزرگوں کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے، فتنوں کے سامنے رکاوٹ ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کی جو ذات تھی وہ فتنوں کے سامنے رکاوٹ تھی، خیر کے کام بھی خوب کیے، لیکن جو ان سے جو ایک اللہ نے ان کی وجود کے ساتھ ایک جو چیز اٹیچ کی ہوئی تھی، لگائی ہوئی تھی، وہ یہ تھا کہ فتنوں کے سامنے رکاوٹ تھی۔ تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اہل علم جو ہے اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے سامنے مٹ جائیں، دار علم مٹا کر ان کے جوتے میں جا پڑے،
فرماتے نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں۔ پھر یہ کہ ان سے اللہ تعالیٰ، ایسے اہل علم سے اللہ تعالیٰ جو کام بھی لیں گے دین کا وہ اللہ نے لینا ہوتا ہے، میں اور آپ تجویز نہیں کر سکتے بھی ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ تجویز بھی اخلاص کے منافی ہے۔ یا ہم جی عالم بنیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے، بھائی جہاں جی چاہے گا مولا لگا دے گا، جس کام پہ لگانا چاہے گا لگا دے گا، جس محاذ پر چاہیں گے وہ لگا دیں گے۔ تو پھر ان کے کام کو دوام ملتا ہے، وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں ان کا کام جاری رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں 100 200 سال 500 600 سال ہو گئے ان کا کام آگے چل رہا ہے۔ مثلا ایک موٹی سی مثال ہے، یہ دینی کتابیں جیسے امام بخاری کی کتاب، امام مسلم کی کتاب، صاحب ہدایہ کی کتاب، میں اور آپ چھاپ رہے ہیں، آج چھاپ رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، لاکھ روپے، چھاپنے والے بھی لاکھ روپے لگا رہے ہیں، خریدنے والے بھی ہزاروں روپے لگا رہے ہیں، اب وہ اپنے قبروں میں سے وہ کہیں ترغیب نہیں دے کے گئے چھاپ لینا، لیکن ان کا کام جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے۔ یہ دیکھیں، نہ چھوڑ دیں، کتنے اور بھی بڑے بڑے مصنفین گزرے ہیں، بس ان کے زمانے میں چھپی بعد میں کسی نے پوچھا بھی نہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ یہ ہے، مفتی شفیع صاحب نے یہ بات لکھی کہ کام بعد میں بھی اگر باقی رہا تو انہیں لوگوں کو رہا جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے تھے، ان کا کام ان کے بعد بھی جاری رہا، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ پیدا ہو گیا جو ان کے کام کو لے کے آگے چل پڑا، حالانکہ وہ کہاں چلے گا اور وہ کہاں ہے۔ اس عربی شاعر کہتا ہے کہ یلوح الخط فی القرطاس دہر، کہ جو لکھائی ہے وہ کاپی میں ایک زمانے تک چمکتی رہتی ہے، وہ کاتب ہو رمیم فی التراب، یہ لکھنے والا مٹی بن چکا ہے، گھڑیاں بھی گل گئی لیکن وہ تحریر باقی، تحریر کو آگے لے کے جا رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، نکال کے چھاپ رہے ہیں، کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، اور فلانا سنا کسی اس کی عالم کی کوئی کتاب ہے، بزرگ کتاب، نکالو بڑی مفید ہے، نکالو بھائی، کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں۔ سب یہ ان کا تعلق مع اللہ اور اخلاص تھا، اور اخلاص بغیر تعلق مع اللہ کے آتا نہیں، اور تعلق مع اللہ والوں کی دوستی کے بغیر نہیں آتا، یاد رکھیں۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو بانی ہیں سارے مدرسوں کے، اور ان کی بنیادیں آج جو طرز چل رہا ہے، یہ سب کی بانی مبانی تو حضرت ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی ایک لمحے کا اخلاص بھی اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کا اخلاص بھی۔ جب انسان پھر اخلاص آتا ہے بھئی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر، حضرت والا سے ہم جڑے اور حدیث تک پہنچ گئے، کیونکہ حضرت یہاں 1980 میں یہاں سے منتقل ہوئے ہیں ناظم آباد سے، گلشن اقبال میں، پہلے ادھر ہی تھے حضرت، یہ حضرت کی مجلس سے ہوتے سب، پھر حضرت 1980 میں گئے، تو 1980 میں ہم پہنچ گئے، اللہ نے ہمیں پہنچا دیا، اللہ نے پہنچایا۔ اور یہ میں اپنے والد صاحب اور والدہ کی دعائیں سمجھتا ہوں، ان کا بھی مسافر ہے، جا رہا ہے نا، یا قوم ہے نا، قبیلہ ہے نا، رشتہ دار ہے نا، دوست ہے نا، قوم برادری نا، شہر والا بھی کوئی نہیں، بابل نگر والے یہاں آج کل کی طرح تھوڑی تھا کراچی، یہاں تو جو آیا تو پچھلے کہتے تھے کہ پتہ نہیں واپسی ہو گئی بھی یا نہیں، نہ فون ہے نہ کچھ ہے، تار سے اطلاع جاتی ہے، تار سے اطلاع آتی، تو ان کی دعا تھی اللہ ان کو ضائع نہ ہونے، اللہ نے بزرگوں تک پہنچایا۔ حیران ہوتا ہوں میں خود بھی کہ کس طرح ہم پہنچ گئے حضرت کی صاحب اللہ علیہ کے پاس، یا اللہ نے ہمارا حادثہ رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت کی سے دور حدیث تک پہنچ گئے، اور الحمدللہ کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم واپس جا کے مدرسہ ہوگا اور اس میں یہ بن جائیں گے، وہاں بن جائیں گے، یہ بن جائیں گے، کبھی خیال بھی نہیں آیا، دماغ میں سوچنے سے بھی نہیں آتا تھا۔ یہ حضرت کا آپ دیکھو اتنی یعنی ان کی صحبت سے اتنا اثر تھا کہ حالانکہ ادارہ ہے، مدرسہ ہے، گدی ہے، لیکن خیال بھی نہیں آتا کہ بھی وہاں جا کر پتہ نہیں کہاں اللہ جہاں کام لے لیں گے بھائی، وہاں چاہیں گے وہاں، جہاں چاہیں گے وہاں۔ تو حضرت والا سنت اللہ علیہ نے کھینچ لگائی
اور وہاں پہنچا دیا. چل بھائی, وہ گڈھا جو تھا میرے پیچھے باندھ دیا, چل بھی لے کے چل اس کو. یہ محتمین اہتمام سے نہیں, ہم سے, ہم بمانے غم. والد صاحب فرماتے تھے غم ہی غم ہے, میرا غم ہے, زمانے میں بڈھا کر دینے والا غم ہے. اخلاص سے ہو. بنوری فرماتے تھے موتی مخلص ہو تو دنیا میں اس کے لیے جہنم ہے, آخرت میں جنت. غیر مخلص ہو, 2 نمبری کرے تو دنیا میں جنت, آخرت میں جہنم. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں چے نشستی دور چو بیگان کا. سب کو خطاب ہے جو بیگانے بن کر اہل اللہ سے رہتے, سب کو, چاہے اہل علم ہے, چاہے تاجر ہے, چاہے کسان ہے, چاہے عام آدمی. چے نشستی دور چو بیگان گا اندر آد الحلقہ دیوان گا. دیوانوں کے حلقے میں آؤ, کیسے بھی ہو دیوانوں کے حلقے سے تو جڑے رہو, دیوانوں کے حلقے سے تو جڑے رہو. اگلے کسی دن کسی نے مجھے میسج کیا, رو رہا تھا, کہا کہ میں تو ایسے ہی ہوں, لیکن حضرت کی میں نے ایک مثال پڑھی حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. کہا کہ جی 3rd کلاس کا ڈبہ جب 1st کلاس کے ساتھ لگ جائے تو پھر انجن جہاں 1st کلاس چل جائے گا 3rd کلاس بھی وہیں پہنچ جائے گا. لیکن ہمارے دادا مرشد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی وہ 3rd کلاس والے بھی 1st کلاس ہو جائیں گے, وہ کانٹے بھی پھول بن جائیں گے. اگرچہ کانٹا گل کے دامن میں رہے تو چھپا رہتا ہے, گلشن سے نہیں نکلتا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کانٹوں کو بھی پھول میں تبدیل فرما دیتے ہیں. کیونکہ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, تو جو سیئات کو, برائیوں کو حسنات سے بدل سکتا ہے تو ہمارے جیسے گناہگاروں کی کو ولایت ولیوں میں کو نہیں بدل سکتا. کے اندر تصرف ہے, یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ میں یہ ایک خاص قدرت بیان فرمائی کہ ہم گندی چیز کو اچھا کرنے کا کرتے ہیں. کھاد پھینکتے ہو تو گندی ہے, خانہ پیشاب گوبر, اور ہم اس کو پھول میں پھل میں تبدیل کر دیتے ہیں. ہمارا تصرف ہے. ہم نطفہ ناپاک سے جاننا سمیم بصیرہ کیسا پاکیزہ انسان پیدا کر دیتے ہیں. دنیا میں بے شمار مثالیں. ہم خون کو جو نجس ہے ماں کی پستانوں میں کتنے پاکیزہ دودھ میں تبدیل کر دیتے ہیں. گائے اور بھینس کے اندر ہم کیسے پاکیزہ دودھ میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ خون نجس ہے, لیکن جب انسان کے دل پر غم آتا ہے تو اس کو پاکیزہ آنسوؤں میں تبدیل کر دیتے ہیں. جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے, فلک اٹھا چمک پر میری بندگی کا تارا. وہ آنسو اتنے قیمتی ہیں, حالانکہ وہ نجس چیز سے بن رہے ہیں, خون سے بن رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ بے شمار مثالیں ہیں کہ نجاست کو پاکیزہ میں بدل سکتے ہیں, تو نجس انسانوں کو ولی اللہ بھی بنا سکتے ہیں. ان کے لیے کیا مشکل ہے. اس لیے مولانا رومی نے نصیحت کی, دور نہ رہو, حلقے میں رہو. ایک نہ ایک دن ان کی نگاہ پڑے گی اور تمہارا کام ہو جائے گا. چے نشستی دور چوں بیگان گام اندر آدل ہر کا دیوان. کیسا پیارا شعر ہے, ماشاء اللہ. چلو اللہ عمل کی توفیق. کتنے بیت ہونے